ریفرینڈم کروایا تھا. وہ کہتا تھا کہ جو میرے ساتھ ہے ووٹ ڈالے اور جو میرے خلاف ہے وہ کافر. یہ وہیں سے سیکھ کر آئے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہے وہ وفادار اور جو میرے خلاف ہے وہ غدار. جو بائیں طرف بیٹھے ہیں وہ ملک کے وفادار اور جو دائیں طرف بیٹھے ہیں وہ ملک کے غدار. بائیں طرف والے پی ٹی آئی والے اگر جا کے یہاں پہ گلی گلی محلے محلے ایمبیسڈرز کو ملیں اور شام کو ان کی محفلوں میں جائیں تو وفادار. اور جیسا علیم خان صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چھپ چھپ کے امریکی ایمبیسڈر کو ملتے رہے ہیں مگر یہ تھے وفادار. اور اگر کسی اور کے پاس کوئی ایمبیسڈر آئے تو وہ ہے غدار. تو میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے لے کر میں ذرا ان کی وفاداری کی داستان آپ کو سنا دوں. 2018 میں 1 روپیہ چلا آج 55 پیسے کا ہو گیا. آج بازار میں 185 روپے سے زیادہ کا ڈالر ہو گیا. 185 روپے 50 پیسے کا ڈالر آج ہو گیا ہے. یہ ڈالر اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں 106 108 روپے کا تھا. یعنی اس وقت کا 1 روپیہ آج 55 پیسے رہ گیا ہے. یعنی جو یہ وفادار وزراء کہتے تھے کہ بھائی 2 روٹیاں کیوں کھانی ہیں 1 روٹی کھاؤ، وہ انہوں نے ثابت کر دی. 1 روپے کو آدھا کر دیا، 2 روٹی کو 1 روٹی کر دی. چینی کو 1 کپ چینی کو 1 پاؤ چینی کو آدھا پاؤ چینی کر دیا. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ ان وفاداروں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. ابھی ایک دوست پی ٹی آئی کے میرا مذاق اڑا رہے تھے، تمہیں بڑا یار غریبوں کا خیال ہے. تو میں نے ان سے کہا یہ جو لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہیں 99% پاکستان 30,000 40,000 سے کم پیسے کماتا ہے. ذرا بجٹ بنا کے دکھاؤ. جو روپے کو ردی کرنے والے لوگوں، 1 روپے کو 55 پیسے بنانے والے لوگوں، ذرا غریب آدمی کا بجٹ بنا کے دکھاؤ. بتاؤ کہ اگر وہ ایک کھولی میں رہے، جو بات دکھتی ہے ان کو، ایک کھولی میں اگر کوئی شخص رہے تو 12,000 کرایہ ہے. اگر 3 بچے 1,000 2,000 کے سکولوں میں جاتے ہو تو 20,000 بن جاتا ہے. اور گرمیاں آ گئی ہیں نا تو 6,000 جب بل دینا پڑے گا بجلی کا غریب آدمی کو تو 26,000 ہو گیا. اور یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے تھے، اگر اس نے موٹر سائیکل میں بھی تیل ڈالنا ہو تو 30,000 ہو گیا. اور اس نے 1 وقت کا کھانا نہیں رکھا اپنے بچوں کے لیے. 1 وقت کا کھانا نہیں وہ لے کر آیا، نہ ماں کی دوا لایا، نہ باپ سے دعا لی، نہ 1 وقت کا کھانا کھایا. تو وہ غریب آدمی کدھر جائے؟ اور یہ مہاراج اسٹیٹ بینک کا گورنر لے کر آئے ہیں جس نے 1 روپے کو 50-55 پیسے کا کر دیا، جس نے 2 روٹی کو 1 روٹی کر دیا. اپنے بچوں کے منہ سے 1 روٹی چھین کے دکھاؤ تو میں تمہیں مانوں. خود تو 300 کنال کے گھر میں رہتے ہو. 300 کنال کے گھر میں رہنے والا، 300 کنال کے اندر اگر آپ نے مالی رکھنے ہو تو آپ کو 10 چاہیے. اور 10 مالی اگر 25,000 پہ آپ رکھے تو 2.5 لاکھ کے آپ کو مالی چاہیے. یہ کہاں سے آ رہے ہیں 2.5 لاکھ؟ تو یہ غیرت مند غیور جو کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ عزت سے رہیں، یہ نیا پاکستان ہے. لوگوں کے منہ سے نوالے چھیننے والوں، یہ ہے خودداری. ذرا اس غریب ماں سے پوچھو جب تم نے ان کی خودداری لوٹی. اور ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہم غریب آدمی کی بات کرتے ہیں. یہ 1 روپیہ جو 55 پیسے کا ہوا
تو مجھے بتاؤ اس میں سے فرا کتنے پیسے لے کے نکلی ہے یہاں سے؟ 10 پیسے، 20 پیسے، 25 پیسے؟ اور اگر چوری نہیں کی تو بھاگی کیوں؟ اگر چور نہیں تھی تو سارا پنجاب کیوں چلاتی تھی؟ یہ 1 روپے کو 50 پیسے کرنے والوں، ذرا بتاؤ کہ توشے خانے سے کیا لیا تھا اور کتنے کا بیچا تھا؟ اور یہ مدینہ کی ریاست جس میں حضرت عمر آدھی چادر کا حساب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، ایک چادر کا حساب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، وہ مدینے کی ریاست ہے یا یہ مدینے کی ریاست ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی توشہ خانہ تو ایک کاغذ پہ لکھا ہے کہ اس کا حساب ہم نے نہیں دینا؟ مدینہ کی ریاست میں بھی یہی تھا نا، حضرت عمر نے بھی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں، مجھ سے چادر کا حساب نہ مانگو، چادر کا کون سا حساب ہوتا ہے؟ یہاں پہ کروڑوں کی گھڑیاں، کروڑوں کے زیورات مبینہ طور پہ، اور جواب یہ ہے کہ ہم جواب نہیں دیں گے۔ یہ ہیں وہ پیسے جو 1 روپے میں کٹے ہیں، 1 روپے میں توشہ خانہ کٹا، 1 روپے میں ٹھیکے پنجاب کے کٹے، 1 روپے میں اپوائنٹمنٹیں، ایس ڈی اوز کی اپوائنٹمنٹ کٹی، تھانے داروں کی اپوائنٹمنٹ کٹی، ڈی سی کی اپوائنٹمنٹ کٹی۔ یہ ایسے نہیں 1 روپیہ 55 پیسے کا رہ گیا، یہ 1 روپے کو 55 پیسے ہوتے ہوتے یہ 300 کنال کے گھر بنے ہیں، ان کا خرچہ اٹھایا گیا ہے۔ بیگمات جو بزنس کلاس میں بیٹھ کے بھاگی ہیں یہاں سے، یہ 1 روپے 55 پیسے ہونے میں اس کا حصہ تھا، 1 روپے 55 پیسے میں بزدار کا حصہ تھا۔ یہ جو ڈی سیوں نے، تھانے داروں نے، ایس ڈی اوز نے تبادلوں کے پیسے دیے ہیں، یا آپ کے منہ سے نوچ کے وہ 1 روٹی تبادلے کے پیسے دیے ہیں؟ گندم غارت کرنے والوں، پاکستان سے سستی گندم ایکسپورٹ کر کے مہنگی گندم امپورٹ کی تو کتنے پیسے کی چوٹ لگی 1 روپے کو؟ جب سستی چینی ایکسپورٹ کی اور مہنگی پھر امپورٹ کی تو کتنی چوٹ لگی 1 روپے کو؟ تو آج میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ عدالت تو انشاءاللہ سرخرو کرے گی اس قوم کو، عدالت تو انشاءاللہ آئین کا لوگوں کو کافر اور غدار کہنے کا حساب لے گی آج ان سے، لیکن اس کے بعد ہم حساب لیں گے، ہم حساب لیں گے اس 1 روٹی کا جو غریب آدمی کے بچے کے منہ سے تم نے چھینی ہے، ہم حساب لیں گے اس 1 روپے کا جس کی وجہ سے آج لوگ 22 تاریخ کو، 18 تاریخ کو بے یار و مددگار، ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، در بدر گھوم رہے ہوتے ہیں، عزت دار باپ اور بھائی، علاقے کے لوگ اور رشتہ دار ان سے آنکھیں نہیں ملاتے کہ 20 تاریخ ہو گئی ہے، پیسے مانگنے کو آتا ہے، اور اس لیے مانگنے کو آتا ہے کہ 1 روپیہ 55 کا رہ گیا، 55 پیسے کا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ نئی پاکستان چلتا رہا، اگر یہ نیا پاکستان 2 مہینے اور چلتا رہتا تو آپ کی 1 روٹی آدھی رہ جاتی۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں جس کو یہ خیال نہ ہو کہ کسی کو کافر کیسے کہا جاتا ہے، جس کو یہ خیال نہ ہو کسی کو غدار کیسے کہا جاتا ہے، جس کو اتنا خیال نہ ہو کہ وہ آ کے وزیر اعظم پاکستان حضرت عمر، میرے منہ میں خاک، ان کا نام لینے والا، آ کے بولے کہ میں ادھر چیزیں سستی کرنے آیا تھا، میرا کام روٹی تھا، پانی تھا، آٹا تھا، گندم تھی، سکول تھا۔ نہیں، تمہارا کام تھا کہ مفت دوائی بند کر دو، تمہارا کام تھا 500% دوائی کی قیمت بڑھا دو، تمہارا کام تھا 200% بجلی کی قیمت بڑھا دو، 300% گیس کی قیمت بڑھا دو، مار دو غریب لوگوں کو، صرف 300 کنال میں رہنے والے لوگ بچ جائیں، بس یہ ہے ریاست مدینہ۔ ذرا زبیر صاحب بات کر لیں پھر میں۔ جی آپ سوال پوچھ لیں، میں اسی سے شروع کر دوں گا۔